کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، ان گناہوں کے بارے میں سوچے گا نہیں تو پھر گناہ سے بچے گا کیسے؟ اگر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جس طرح علاج ضروری ہے، علاج کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ جتنے مرضی آپ مہنگے ترین ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی بھی دے گا، آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو پرہیز بھی بتائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ یہ دوائی آپ نے کھانی ہے، دوائی آپ لے کر آ گئے 20,000 روپے کی مہینے کی دوائی دی، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساتھ آپ نے پرہیزگاری کرنی۔ اگر آپ پرہیزگاری نہیں کرو گے ہاں جی تو آپ کا علاج مکمل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو آپ جاؤ تو واپس ڈاکٹر کے پاس، میں نے دوائی کھائی ہے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر فوراً پوچھے گا آپ نے فلاں چیز سے پرہیز کیے گا، اگر آپ کہو گے نہیں کیا تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، دوائی آپ کو اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو روزہ آپ سے رکھوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روزے آپ پر فرض کیے ہیں، روزے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آئے، خواہشات پر کنٹرول آئے، خواہشات پر چلنے سے انسان رک جائے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھوانے کا وہ مقصد ہے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ کنٹینیو روزے رکھوانے ہیں۔ عام دنوں میں انسان پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر انسان نفلی روزہ رکھنا چاہے تو کئی دن سوچتا رہتا ہے، پھر جا کر ایک دن روزہ رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، لگاتار آج روزہ، پھر کل روزہ، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں، آٹھویں، 30 دن انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب 30 دن روزے رکھے آپ نے اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد آپ ویسے کے ویسے رہے تو گویا کہ روزے نے آپ کے اوپر اثر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روزے کے ساتھ پرہیزگاری والی جو علاج تھا وہ آپ نے نہیں لیا۔ مثال کے طور پر کمرے کو آپ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور ایئر کنڈیشن آپ نے چلا دی ہے، ایئر کنڈیشن چلانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کھڑکی دروازے بھی کھول دیے، تو کیا خیال ہے پھر کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کمرہ اس وجہ سے ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ آپ نے کھڑکی دروازے بند نہیں کی، کمرہ مکمل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے، ادھر سے نکل رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے نکلتی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سوچئے کہ روزے کا ایئر کنڈیشن آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے دروازے کھڑکیاں کھول دی آپ نے۔ اب بتائیے کہ ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی جو کھڑکی دروازے تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کی جو کھڑکی دروازے تھے، وہ آپ نے بند نہیں کی۔ اگر وہ بند کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ روزے کا جو ایئر کنڈیشن آپ نے لگایا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانا پینے سے رک جانا ہاں جی یہ کو مین کام نہیں ہے۔ مین کام رمضان المبارک کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچا کر چلنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچا کر چلنا۔ تو یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میری زندگی میں آیا اور میں نے کتنے گناہ اس مہینے کے اندر نیت کی ہے کہ میں نے فلاں گناہ ایسا نہیں کرتا۔ وہی گناہ جو انسان بار بار کرتا ہے، زنا انسان بار بار کرتا ہے، آنکھ بھی انسان کی وہی زنا کر رہی ہے، کان بھی انسان وہی زنا کر رہا ہے، زبان سے وہی زنا، اور بار بار انسان وہی گناہ کرتا ہے۔ انسان پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن جب ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر انسان کا دل کرتا ہے، اب ہوتا وہی گناہ ہے لیکن لذت حاصل کرنے کے لیے انسان اسی گناہ کو بار بار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح گناہ بار بار کرتا رہتا ہے، انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اگر سنتا ہے تو پھر دل پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اب دل پر جگہ ہی نہیں خالی، اب دل کے اندر جگہ خالی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل پر دین کی باتیں پہنچ جائیں۔ تو اس وجہ سے
روزے رکھوائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ گناہ سے بچنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی شیطانی راستے سے نکل کر رحمان کا راستے کی طرف آ جائے۔ ایک بات بتاتا ہوں کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، اور یہی بتانے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، اب شیطان تو پتہ چل چکا ہے۔ کچھ انسان کے نفس کا تقاضا بھی ہوتا ہے، انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، مزے لینے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے انسان رب کو ناراض کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آخرت سے دور کر رہا ہے۔ تو البتہ اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھ لیا، اپنے آپ کو، مقصد یہ ہے پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ رمضان مبارک کے موقع پر ایک اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا کہ میں فلاں گناہ کروں، تو وہ اپنے دل کو بہلائے، 1 مہینہ رک جاؤ، 1 مہینہ، پھر رمضان مبارک کے بعد جو مرضی آپ کا دل کرے کر لے گا، اپنے دل کو اس طرح بہلاؤ۔ انشاءاللہ اگر تمہارا یہ مہینہ پورا اس طرح گزر گیا تو رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس طرح مہینے گزارو تو صحیح۔ علماء فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، ایک دن آئے گا آپ کا دل کے اندر جس طرح گناہ کی محبت ہے اس طرح گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پہلے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ نہیں گناہ بھی کرتے رہو اور دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ گناہ سے بچو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے آپ گناہ سے بچاؤ، پھر دعا کرو، پھر آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ سوچ لے کہ میں کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، پھر ان سب گناہوں کے بارے میں عہد کر لے کہ میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا نہیں، میں فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان زنا کرتا ہے تو زنا سے اپنے آپ کو توبہ کرنے کے میں اس مہینے کے اندر کوئی الٹا کام نہیں کروں گا۔ گانے سننے کا عادی ہے، زبان سے جھوٹ بولنے کا عادی ہے، آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھنے کا عادی ہے، تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں۔ ہر چیز کی عادت ہوتی ہے، جس طرح انسان کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، پہلے انسان تھوڑی تھوڑی پیتا ہے، پھر انسان زیادہ پینا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ کی یہ عادت ہوتی ہے، پھر پہلے انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک لذت ہے، دنیا کی عارضی لذت ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اسی کام کے لیے آتا ہے، اسی مقصد کے لیے آتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا جو دوسرا مقصد ہے، دنیاوی مقصد، وہ یہ ہے کہ وزن جس آدمی نے کم کرنا ہو، جو آدمی وزن کم کرنا چاہتا ہے، وزن کم کرنے کا بہترین روزہ ایک ذریعہ ہے۔ پورا مہینہ روزہ رکھے، انشاءاللہ اس کا وزن کم ہو جائے گا، اور غصے پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نیت کر لیں کہ میں اس مہینہ کے اندر پورا مہینہ کسی سے غصے سے بات نہیں کروں گا، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ میں پورا مہینہ جو ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، کانوں سے وہ غلط باتیں نہیں سنوں گا، آنکھوں سے غلط چیز، فحش فلمیں نہیں دیکھوں گا، فحش چیزیں نہیں دیکھوں گا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بچانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ روزہ رکھنا اس مہینے کے اندر فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ تراویح پڑھنا سنت موقع ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اور چونکہ
قرآن مجید کو اس مہینے سے خاص مناسبت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان مبارک کے اندر دور فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سے رطب اللسان رہے، مزین رہے۔ سبحان اللہ، حجی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حجی جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صبح کی سنتیں پڑھتا ہے، صبح کی 2 سنتیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ صبح کی 2 سنتیں پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ صبح کی 2 سنتوں پر مجھے یہ مل رہا ہے تو فرض پڑھوں گا مجھے کیا کچھ ملے گا، فرض پڑھوں گا تو مجھے کیا کچھ ملے گا۔ تو اس شوق سے انسان دنیا کے پیچھے لگا مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے، لیکن صبح کی 2 سنتوں پر آپ کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، آپ سنتیں تو پڑھ لو۔ ساری دنیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، کوئی کدو کا ایک انسان ہو ساری خواہشیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ جنت کے لالچ میں انسان اپنی نیکیاں کرے کہ فلاں آدمی مجھ سے بڑھ، جیسے ہم دنیا میں حرص کرتے لالچ کرتے فلاں آدمی دنیا کے اندر مجھ سے بڑھ گیا، میں بھی محنت کروں اور اس سے بڑھ جاؤں۔ اسی طرح نیکی کے اندر بھی حرص کیا کرو، لالچ کیا کرو کہ فلاں آدمی نیکی کے اندر مجھ سے بڑھتا جا رہا ہے، میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ رہنے والا تھا، اٹھنے بیٹھنے والا تھا، اب وہ 5 وقت کا نماز بن گیا ہے، میں ایک نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو لالچ دلوائے۔ اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت انسان اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، کچھ منٹ انسان پہلے پڑھ لے، پہلے اٹھ جائے، چند منٹ انسان پہلے اٹھ جائے اور تہجد کی نماز کو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ضروری سمجھ لے۔ رمضان مبارک کے دنوں کے اندر کوئی ایسا دن ایسا نہ ہو جس دن انسان کے تہجد قضا ہو جائے۔ سحری میں انسان اٹھنا بھی ہے، اور رمضان مبارک کے اندر افطار کے وقت اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا جس نے نہیں رکھا، افطار کے وقت اپنے آپ کو گھر میں دسترخوان چھوٹا سا لگ جائے، بغیر خالی سادے پانی کا دسترخوان کیوں نہ ہو، دسترخوان لگ جائے اور اس دسترخوان کے اوپر اپنے آپ کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگنے لگ جائے کہ یا اللہ فلاں فلاں مجھے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، مجھے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھے تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جب انسان اس وقت دعائیں بیٹھ کر مانگے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی، آپ کو نیکی کی توفیق مل جائے گی، گناہ سے بچنے کی توفیق مانگے۔ یہ تھوڑی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور جہاز کی طرح ہمارے ساتھ کے اوپر سے گزر گئے، جہاز کی طرح ہمارے ساتھ کے اوپر سے گزر گئے، ایسا نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کا مقصد ہے شہر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھ رہا ہو اور ساتھ گناہ بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس انسان کے بھوک اور پیاسے رہنے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد روزے کا یہ ہے کہ خواہشات پر کنٹرول کرنا۔ خواہش آپ کی بڑھ رہی ہے، اسی طرح خواہش پر کنٹرول نہیں ہو رہا، گناہوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور کھانے پینے پر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر روزے کا مقصد جو ہے پورا نہ ہوا۔ آپ کے اندر دن بدن تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، گناہوں سے بچنے کی آپ کو عادت نہیں ہو رہی، تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ آپ کے لیے ناقابل مبارکباد ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر 4 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اس مہینے کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ پہلی عبادت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے،
اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تیسری عبادت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر صرف ہے، باقی کسی اور مہینے کے اندر نہیں۔ اس وجہ سے ان عبادتوں کا اپنے اندر شوق پیدا کر کے ان عبادتوں کرنے کی کوشش کریں، تو کرے گا انشاءاللہ۔ آج سے نیت کر لیں کہ جو جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ہم ان سارے گناہوں کو چھوڑنے کی انشاءاللہ عادت ڈالیں گے۔ ایسا اگر نیت کر لے انسان تو سارے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے اندر فلاں گناہ ہے، مجھے ان سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے انوارات اور ساری برکات اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔